تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلم نوجوانوں کو اپنے محور سے ہٹانے کے لیے عیسائی لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ ان نوجوانوں کے اندر نیم بہنہ جسم نوجوان دوشیزاؤں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور انہیں اس بات کا احساس تھا کہ یہ جو ہے شہوت کے بڑے متلاشی ہیں، یہ جو ہے معاملات میں بڑے مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان جو ہے نیم بہنہ جسم نوجوان دوشیزاں لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور یہ اس طریقے سے ان کو بہکایا جاتا تھا۔ اب اس دور میں یہ ہوا ہے کہ کسی کے پاس میں کسی جو ہے خاتون کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں ایک موبائل، اینڈرائیڈ موبائل دے دیا گیا ہے، اور ہر نوجوان راتوں کی تنہائیوں میں بیٹھ کر ان جو ہے اپنی تنہائیوں میں ان گندی اور یعنی فلموں کو دیکھ کر کے اپنی جو ہے طبیعت کی ہوس کو اپنے آنکھوں کے ذریعے سے پر کر رہا ہے، اور جو ہے اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جوانی کا عالم ہے، اس کی عمر جو ہے 20 سال 25 سال کی ہے، 24 سال کی ہے، اور آنکھوں پر جو ہے چہرہ دیکھو تو چہرے پر جھریاں مر رہی ہے۔ وہ بیٹھتا ہے تو کھڑے نہیں ہو جاتا، اور کھڑے ہو کر نیچے بیٹھتا ہے تو اسے چکر آنے لگتے ہیں۔ کمزوری شدت کی آ چکی ہے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا روز گھونٹتا ہے، اور اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو نامردی کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اگر کچھ دنوں کے بعد میرا رشتہ، میں کسی کے رشتے میں منسلک ہوا، اور جب مجھے اپنا حق زوجیت ادا کرنے کا وقت آئے گا، اس وقت میں ناکام ہو جاؤں گا اور شرمندگی کا چہرہ مجھے دیکھنا پڑے گا۔ نوجوان کو اس بات کا احساس نہیں ہے، کیونکہ حالات اور معاملات نے، اوریانیت نے اور ننگے پن نے اس کی شہوت کو اتنا ابھار دیا کہ وہ اب اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے، اور نوجوان اس موبائل کے ذریعے سے اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے موبائل دیکھ دیکھ کر جوانی تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے اس جوانی میں آنے والے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے نشہ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ مجھے ٹینشن ہو گیا ہے، فکریں بڑھ گئی ہیں، معاملات بڑھ گئے ہیں، اور یہ فکروں اور جو ہے ٹینشن کا حل کیا ہے؟ چلو میں جو ہے شراب کی چسکی لگا لیتا ہوں، اور جو ہے شراب پی کر اپنے ٹینشن کو دور کر لوں گا۔ اور آج کے اس دور میں جو ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہے نشہ کرنے کے بعد جو ہے میرا ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ اس کا ٹینشن ختم نہیں ہوتا، بلکہ ٹینشن بڑھتا ہے، اور پھر وہ بڑھتا ہوا ٹینشن اس کو بھی تباہ کرتا ہے، اس کے گھر کو بھی تباہ کرتا ہے، اس کے خاندان کو بھی تباہ کرتا ہے، اس کے پورے معاشرے کو تباہ کرتا ہے، اور پھر جو ہے پورا گھر تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں نوجوان طبقہ نشہ کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ پہلے تو انہیں جو ہے سگریٹ کا شوق ہوتا ہے، پہلے سگریٹ پینے کا شوقین ہوتا ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کے قدم جو ہے نشہ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ پھر وہ بیئر پیتا ہے، بیئر کے بعد پھر وہ شراب کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ کبھی کبھی جو ہے محفلوں میں اور ادھر ادھر اپنے دوستوں میں گھوم گھوم کر پیتا ہے، اور جب اس کے منہ پر یہ پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد اس کا شوق بن جاتا ہے، اس کا ذوق بن جاتا ہے، اور پھر وہ روز روز پینے لگتا ہے۔ اور یہ پینے والوں کی زندگیاں ایسی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے کہ جو نوجوان جوانی سے پہلے شراب نوشی کرتے ہیں، یاد رکھیں ان کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے۔ وہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اسے کوئی منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ماں باپ پریشان ہے کہ اس کو اگر بغیر شادی کے کیسے چھوڑ دیں، کسی طریقے سے اس کی شادی کر دیں، جھوٹ بول بول کر ہی، اپنے بیٹے کے عیب چھپا چھپا کر ہی کہیں نہ کہیں اس کو رشتے میں منسلک کر دے۔ یہ شادی کر لے گا تو ہو سکتا ہے اس بلا سے محفوظ ہو جائے گا، مگر اسے کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ چلو ماں باپ کی لاکھوں کوششوں کے بعد، لاکھوں جتن کے بعد اگر نکاح ہو بھی جاتا ہے، مگر اس کی شراب کی لت، اس کی نشے کی لت اس کو جو ہے چین سے جینے نہیں دیتی، اس کو سکون سے زندگی گزارنے نہیں دیتی۔ مہینہ دو مہینہ نہیں ہوا تو پھر یہ نشے کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ یاد رکھو ایک مرتبہ جس کے زبان پر شراب کا قطرہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہ زبان بار بار اسے یاد کرتی ہے، پھر یہ مہینہ دو مہینے کے بعد پھر اس طرف بڑھنے لگتا ہے، اور پھر یہ شراب نوشی کی بنیاد پر، نشہ خوری کی بنیاد پر
نہ بیوی کے قابل ہوتا ہے اور نہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اب معاملہ کیا ہوتا ہے، یہاں سے ہی خرافات جنم ہوتے ہیں، یہاں سے ہی جو ہے معاملات بڑھنے لگتے ہیں۔ جب گھر میں کوئی بندہ نشہ کرتا ہے، اس کے وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کی عقل جو ہے اس کا کام نہیں کرتی اور وہ اپنی عقل کو کھونے لگتا ہے۔ معاملات یہ آتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں بدتمیزی کرتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ میں بدتمیزی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بدتمیزی کرتا ہے۔ اس کی بدتمیزیاں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک شراب نوش آدمی تھا، اس کا معاملات میں نے سنے، مجھ تک پہنچا کہ لوگ حضرت ہمیں جو ہے ہمارے گھر میں ہمارا باپ جو ہے شراب نوشی کرتا ہے، آپ کوئی تعویذ دے دیں، ہم اس سے بہت تنگ آ گئے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، کیا کرتا ہے شراب پی کر؟ کہا حضرت کیا بتائیں، شراب پی لیتا ہے تو رات میں آ کر کے جوان بیٹیوں کو مارتا ہے۔ رات میں جب شراب پی کر کے وہ آتا ہے تو جتنا کھانا بنا ہوا ہوتا ہے پورا کھانا صفا چٹ کر دیتا ہے، ہم کو کھانے نہیں دیتا۔ ہم کیا بتائیں آپ کو، ہمارے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں اور ان کے سامنے بیٹھ کر بستر پر کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے۔ کیا بتائیں ہم اپنے اس کے ظلم سے، ہم جو ہے دو چار ہو چکے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے نئے نئے کپڑوں کو اس نے کینچی سے کاٹ کاٹ کر پھینک دیا، اور جو ہے جوان بیٹیوں کے سامنے یہ جو ہے برہنہ ہو جا رہا ہے، کپڑوں کو اتار دے رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طریقے سے پریشان کن جملے جب سنتے ہیں، بتائیے کیا آپ کی روح کانپ نہیں جائے گی کہ کوئی باپ اپنی جوان بیٹی کے سامنے برہنہ ہو جائے؟ اللہ اکبر، وہ ماں کی غیرت کہاں گئی، وہ باپ کی غیرت کہاں گئی، وہ بیٹی زندہ جو ہے زمین میں دفن ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ سارے حالات کیوں بنے؟ باپ تو وہ ہوتا ہے جو بیٹی کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، مگر یہاں باپ خود اپنی بیٹی کی عزت کا لٹیرا ہو گیا ہے۔ اور شراب نوشی کے عالم میں، شراب نشے کے عالم میں بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کو اس تمام خرافات سے محفوظ رکھنا ہے، ہمارے معاشرے کو ان تمام جو ہے نشے والی چیزوں سے بچانا ہے، تو ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بچانا پڑے گا، اور ہمیں ان کو بتانا پڑے گا کہ چاہے تم جو ہے نشے کی کوئی بھی چیز استعمال کرو، یہ تمہارے جسم کے لیے پریشان، یہ جو ہے خرابی پیدا کرنے والی ہے، یہ تمہارے معاشرے میں خرابی پیدا کرنے والی ہے۔ ہوتا ہے لوگ نوجوان سمجھتے ہیں سگریٹ پی لوں گا کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ سگریٹ کے پاکٹ پر پہلے ہی آتا ہے کہ اس کو پینے والے کو کینسر ہوگا۔ وہ پیتا بھی ہے، یعنی یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے زہر کھا رہا ہے اور پھر امید رکھ رہا ہے کہ اس کو پینے کے بعد ٹینشن دور ہو جائے گا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں چند دن تک کے سگریٹ نوشی کا شوق رہا اور پھر اس کے اوپر ترقی کی انہوں نے تو گانجا کی طرف بڑھے، اور آج دیکھیں آپ بہت سارے گنجیٹی جو ہے بڑھ چکے ہیں، ادھر ادھر کونے کاپڑے تلاش کر کے وہ گانجا پینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ نوجوان جو ہے سگریٹوں میں جو ہے گانجا بھر کر پی رہے ہیں، کوئی جو ہے پیخانوں میں بیٹھ کر کے پی رہا ہے، کوئی گندی جگہوں پر بیٹھ کر کے پی رہا ہے۔ میں نے اپنے جو ہے لوگوں کو دیکھا ہے، میں قبرستان سے گزرتا ہوں تو لوگوں کو رات میں قبرستان کے پاس بیٹھ کر گانجا پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ نوجوان لہیم شہیم ہے مگر اس کی ساری صحت چلے گئی ہے، وہ پورا کھوکھلا ہو چکا ہے، وہ زندہ لاش بن چکا ہے، اور یہی نشے کی بنیاد پر پھر اسے کینسر ہو جاتا ہے۔ اور نوجوان جوانی کے اندر جو 20-25 سال کا نوجوان ہے، کون وہ ماں باپ ہو گئے اپنے بیٹے کے طبیعت کے خراب ہونے کے بعد اس کی جو ہے کیئر نہیں کریں گے۔ ماں باپ اپنے بچے کو بچانا چاہتے ہیں، اس لیے اس کو ماں اپنا زیور بیچ کر اس کے کینسر کا علاج کرتی ہے، بیوی اپنے جو ہے زیور بیچ کر اس کے کینسر کا علاج کرتی ہے، بچے اپنی کڈنی بیچ کر اس کے بچے جو ہے علاج کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کینسر کے شکار ہوئے نوجوانی کے عالم میں، ماں باپ نے اپنے بچے کے علاج کے لیے اپنا رہتا بستا گھر جو ہے فروخت کر دیا کہ ہم اپنے بیٹے کا علاج کریں گے، اور پھر اس کے علاج پر سارا پیسہ بھی خرچ ہو گیا، رہتا بستا گھر اجڑ گیا، برباد ہو گیا، اور وہ بیٹا بھی انتقال کر گیا۔ آپ کو معلوم ہے جو لوگ کینسر کے شکار ہوتے ہیں بہت کم ہی سے جو ہے اللہ کے فضل سے جو بچ جائے وہ بچ جائے، ورنہ بچ نہیں پاتا، وہ آدمی مر جاتا ہے، موت کے گھاٹ اترتا ہے۔ اور یہ حرام ہے اپنے آپ اپنے ہاتھ سے خودکشی کرنا، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ مگر آج ہمارا معاشرہ
جو اس طرف گیا ہے وہ جا رہا ہے، اور تیزی کے ساتھ جو ہے معاشرہ برائی کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ جب آدمی نشہ کرتا ہے تو نشہ کے بعد میں شیطان اس کو جو ہے ورغلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اسے گناہوں پر ابھارنے میں، گناہوں پر گناہ کرنے پر تیار کر دیتا ہے۔ یہی جو ہے نشہ کرنے والے لوگ کبھی جو ہے زنا کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، یہی نشہ کرنے والے لوگ کبھی جو ہے کسی کے قتل و غارت گیری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ بڑھتے ہوئے جو ہے جرائم و کرائم جو ہے، اس میں بہت بڑا کردار نشے کا ہے۔ جہاں نشہ بڑھتا ہے وہاں کرائم بڑھ جاتے ہیں، وہاں جرائم بڑھ جاتے ہیں، اور وہاں کے جو لوگوں کی زندگیاں غیر محفوظ ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا پچھلے کچھ مہینوں پہلے ایک درندے نے ایک جو ہے چھوٹی سی بچی 15 سال کی، اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا، اور جب اس کو پولیس نے اریسٹ کیا معلوم ہوا کہ وہ نشیڑی تھا، وہ گنجھیٹی تھا، وہ شراب بھی پیا کرتا تھا، وہ جو ہے ہر قسم کا گناہ کرتا تھا، اور اس کے سبب سے اس کی پوری قوم جو ہے بدنام ہوئی ہے۔ میرے دوستو، ایسے لوگ ہیں کہ یہ نشہ کرنے کے بعد ان کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، ان کی عقل چلے جاتی ہے، اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایسے دور میں ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس بگڑتے ہوئے ماحول سے بچانے کے لیے ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ ہم ان کو مسجد سے جوڑ دیں۔ جو لوگ مسجد سے جڑ جاتے ہیں، جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، جن کے جو ہے جبینوں میں سجدے کی تڑپ آ جاتی ہے، جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں سربر سجود ہونے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے قریب کر لیتا ہے، اور وہ نوجوان بندے گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ علماء اور ائمہ کی محنتیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ایسے بھی آپ کو نوجوان ملیں گے جنہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم تو رکھا ہے، مگر ان کے لبوں پر کبھی شراب کا ایک قطرہ نہیں پہنچا، ان کے ہاتھ میں کبھی جو ہے شراب کی بوتل ان کے ہاتھوں سے نہیں پکڑی ہو جانے، کبھی وہ گناہ کے اڈے کی طرف نہیں بڑھے، کبھی انہوں نے زنا کی طرف ان کے قدم نہیں بڑھے۔ انہوں نے جوانی کے اندر اپنے آپ کو ایسا محفوظ کیا ہے، سب سے پہلے اپنے چہروں کو سجایا سنت رسول سے، اور اپنے سر کو پر ٹوپی رکھا اور نمازوں کا اہتمام کیا۔ اور ہم نے یہ دیکھا یہ آج جو برائیاں بچی ہوئی ہے، اور جو نوجوان جو نسل آج ہماری بے حیائی اور بدعملی سے بچی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ائمہ مساجد کی ہی محنتوں کا نتیجہ ہے، جو آپ کو ہر ہفتے آپ کی قوم کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے عزیز و اقارب کو، آپ کے رشتہ داروں کو امام بڑی محنت کے ساتھ میں بتاتا ہے، اے لوگوں یہ گناہ ہے، یہ خدا کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ اللہ رسول اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس سے دور رہو، نماز سے قریب ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ سے قریب ہو جاؤ۔ یہ امام ہی تمہاری فکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ائمہ کرام کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ یہ کم پیمنٹ میں آپ کی بڑی خدمت کرتے ہیں اور آپ کی نسلوں کو بچاتے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے جتنی فکر نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ آپ کے مسجد کا امام آپ کے بیٹے کی فکر کرتا ہے۔ کسی جمعہ میں بول رہا ہے جو ہے ماں باپ کا ادب و احترام کرو، باپ کی عزت کرو، ماں کا احترام کرو، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، بڑوں کا ادب سکھا رہا ہے، چھوٹوں پر شفقت سکھا رہا ہے، یہ مسجد کا امام سکھا رہا ہے، پڑوسی کے حقوق سمجھا رہا ہے، یہ مسجد کا امام سمجھا رہا ہے، یہ جو ہے میاں بیوی کے حقوق بتا رہا ہے، میاں کو سمجھایا جا رہا ہے تو چپر تیری بیوی کا حق ہے، اس پر ظلم نہ کر، اور اس کو حق دے، اس کا حق تجھ پر ہے کہ تو اسے چار دیواروں میں اس کی عزت کی حفاظت کے ساتھ اس کو رکھے، اس کا نان و نفقہ دے، اور اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کی ہر ضرورت کو پورا کرے، یہ تجھ پر حق ہے۔ یہ مسجد کا امام سمجھا رہا ہے، میاں اور بیوی کے حقوق مسجد کا امام سمجھا رہا ہے، چھوٹوں پر شفقت مسجد کا امام سمجھا رہا ہے، بڑوں کا ادب مسجد کا امام سمجھا رہا ہے، نماز کی اہمیت مسجد کا امام سمجھا رہا ہے، صحت کی حفاظت مسجد کا امام سمجھا رہا ہے۔ مسجد کا امام تمہیں کیا دے گا اور اتنی ساری چیزیں دے رہا ہے کہ تمہاری آنے والی نسلوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ آج جو بیٹا اپنے باپ کی عزت کرتے نظر آ رہا ہے، یہ امام کی محنت کے نتیجہ ہے۔ آج جو بوڑھی ماں کو لوگ اگر اور قومیں اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں، بیٹا ڈاکٹر ہے، بیٹا انجینئر ہے، بیٹا پروفیسر ہے، بیٹا بڑا مالدار ہے،
بیٹا جو ہے بڑا کوالیفائڈ ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، مگر ماں بوڑھی ہو گئی ہے تو بیٹے سے ماں کی خدمت نہیں ہوتی اور وہ اس کو لے جا کر اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیتا ہے۔ مگر واہ رے امام، تیری تعلیم کو سلام، واہ رے اسلام، تیری عظمتوں کو سلام۔ آج یہ اماموں کی تعلیم، اماموں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو اپنے گھر میں جو ہے اس انداز میں رکھتا ہے کہ یہ رہے گا، میرے گھر میں رحمت خدا بندی رہے گی۔ ایک اپنی ماں کو، بوڑھی ماں کو اس لیے اپنے گھر میں اپنے گھر کی زینت بنا کے رکھتا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج جو یہ ہو رہا ہے یہ سب اماموں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج کے اس دور میں اگر ہم اپنی قوم کو جڑانا چاہتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجدوں سے جڑ جائیں، جیسے ہم جو ہے جمعہ کی نماز میں ایک تعداد میں مسجد میں پہنچتے ہیں، ایسے ہمیں 5 وقت مسجد میں پہنچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ جو بندہ نمازی ہو جاتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ نمازی ہو جاتا ہے وہ بندہ جو ہے اللہ کی بارگاہ کا برگزیدہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ نمازی ہو جاتا ہے وہ جو ہے شراب نوشی، عیاشی، مکاری سے دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، بغض، حسد، کینہ، تکبر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے دل سے دور کر دیتا ہے۔ گناہ کرنے کا جذبہ اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف جو ہے گامزن ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، آج کے اس دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد سے منسلک ہو جائیں، مسجد میں خدا اور رسول کی بارگاہ میں آ کر کے جھکیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی پورے معاشرے کو سجانے، سنوارنے اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے کو اگر نشہ سے بچانا ہے تو ہمیں نشہ خوروں سے دور رہنا پڑے گا۔ اگر کوئی نوجوان نشہ کی لت میں مبتلا ہے تو اسے مسجد کے امام صاحب کے پاس لے جاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ تیری اپنی زندگی کو تباہ اور برباد مت کر، یہ گناہ ہے اور گناہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے تجھ سے ناراض ہو جائے گا، تیری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ پہلے اچھے محبت سے سمجھاؤ اور اگر محبت سے سمجھ آئے جائے تو سبحان اللہ، پھر اس کے بعد میں کوشش کرو کہ جو ہے اس کو جو ہے کچھ دوائیاں دیں کہ دواؤں کے ذریعے سے جو ہے وہ شراب نوشی سے دور ہو جائے، ورنہ پھر جو ہے پولیس کا ڈنڈا بھی ہے اس کے واسطے، اور پولیس کا ڈنڈا استعمال کرو تاکہ جو ہے وہ اس سے محفوظ ہو جائے اور دور رہے، تاکہ ہر طریقے سے ہم اپنے نوجوانوں کی حفاظت کر سکیں۔ آج کے اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے شہر اقلا میں قتل و غارت گیری بڑھ رہی ہے، قتل پر قتل ہوتے جا رہے ہیں، انسان کی ہمدردی اور انسان سے انسان کا احترام ختم ہوتے جا رہا ہے۔ انسان ایک انسان کو مارنے کے بعد اس بات کا احساس نہیں کرتا کہ میں نے کسی کے باپ پر حملہ کر دیا، کسی کے باپ کو ختم کر دیا، کسی کے بھائی کو ختم کر دیا، کسی کے شوہر کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر، میں نے کسی کے بیٹے کو ختم کر دیا ہے، میں نے کسی کی آرزوؤں کو ختم کر دیا، میں نے کسی کی تمناؤں کو ختم کر دیا، میں نے کسی کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیا۔ یہ سارا احساس آج لوگوں کے ذہن و دل و دماغ سے نکل گیا ہے، اس لیے قتل و غارت گیری بڑھ رہی ہے۔ اسلام میں قتل کو ظلم کہا ہے اور ظلم سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے خوش نہیں ہوتا، ظالموں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جرم عظیم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندے کسی بندے پر بلا عذر شرعی ظلم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حساب و کتاب لے گا اور انہیں جو ہے بارگاہ خداوندی میں کھڑے رہنا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، مجھے آپ سے گزارش کرنی ہے کہ ہماری قوم کو نشہ سے بچایا جائے اور انہیں جو ہے قتل و غارت گیری کے جو جذبات ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ہم کو ان سے روکا جائے کہ یہ تو یہ ہے، اس میں تمہاری زندگی تباہ، اگر تم نے کسی کو مار بھی دیا وہ جان سے جائے گا اور تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، پولیس اٹھا کر آپ کو جو ہے جیل میں ڈال دے گی، تیرا بھی گھر تباہ اور برباد ہو جائے گا اور تم نے اس کی بھی زندگی کو لوٹ لیا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی بہتر نہیں ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ جو ہے خودکشی بڑھتے جا رہی ہے اور بہت سارے نوجوان
خود جو ہے خودکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے اپنی جان گنوا رہے ہیں۔ کوئی پھانسی کا پھندا لگا کر اس کو لٹک رہا ہے، کوئی زہر کی شیشی منہ کو لگا کر اپنی جان دے رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا سبب ہے کہ یہ نوجوان جو ہے اتنا جو ہے اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اب مجھے جینا ہی نہیں ہے، اب مجھے مر جانا ہے، اور مر جانا ہی جو ہے اب میرے لیے زندگی کا حل ہے۔ میرے دوستو، یہ تمام تر چیزیں اس لیے ہو جاتی ہے جب ہم اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں، جب ہم اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کتنا بھی بڑا دنیا کے اندر آپ پر پریشانی آ جائے، کتنی بڑی پریشانی آ جائے، کتنی بڑی مصیبت آ جائے، اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کا ایمان آپ سے یہ کہتا ہے کہ ہر مصیبت کو اللہ ٹالنے والا ہے، ہر مصیبت کو اللہ دور کرنے والا ہے، اللہ سب کا مددگار ہے۔ اگر آج زمانے میں میرا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو مجھے کسی کے در پر نہیں جانا چاہیے، مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ جو بندہ رب کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے، پروردگار عالم جو ہے اس کو مانگنے سے سوا عطا فرماتا ہے۔ ہمیں جو ہے آج یہ نوجوانوں کے اندر جو ہے مرض بڑھتے جا رہا ہے کہ چھوٹی سی پریشانی کو سنا انہوں نے، چھوٹی سی پریشانیاں ہوئی تو وہ جو ہے زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور خودکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خودکشی جرم عظیم ہے، اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی قوم کو ان تمام امراض سے بچانا ہے، اور بچانے کے لیے ایک چیز ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ائمہ مساجد سے جوڑیں، اور وہ ان کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ نعمتیں اللہ کی بے حد جو ہے قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے گا تو پروردگار عالم تیری زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولوں میں دوسری پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ میں آپ سب سے بول رہا ہوں نا، ماشاءاللہ، تو سب لوگ مل کر محبت سے پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الاکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جو چیزیں آپ نے سنی ہیں اس پر آپ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور مفتی اعظم مہاراج مفتی مجتبیٰ شریف صاحب قبلہ مدث اللہ نورانی جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، مفتی اعظم مہاراج، مفتی اعظم مہاراج، فاضل بغداد، فاضل بغداد، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میرا وقت مکمل ہو چکا ہے اور حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تشریف ماشاءاللہ، یہ حضرت کا ہم پر احسان ہے کہ اپنی مصروفیات سے حضرت نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے درمیان تشریف لائے، تعلیمات اعلیٰ حضرت سمجھانے اور بتانے کے لیے، اور آج کے معاشرے میں بگڑتے ہوئے حالات پر کچھ حضرت تبصرہ فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں حضرت کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ملفوظات حسنہ سے ہمیں مالا مال فرمائے، ذکر کی نیت سے نعرہ لگائے۔ اچھا، ماشاءاللہ، ہمارے اویس میاں صاحب جو سے گزارش ہے کہ وہ ایک نعت شریف پڑھ دیں اور اس کے بعد میں حضرت کا خطاب ہے۔
السلام علیکم. خیریت سے؟ وسلم عليك يا حسرت دید میں ہر آنکھ کو دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح بشر ہے، تو شاعر نے اسی چیز کو شعر میں پیش کیا. فرماتے ہیں کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے آقا تمہیں خود سازانے علم ایسا بھی نہ دے خود کو کبول جیسا علم ایسا بھی نہ دے ہونے کے ناطے آپ تمہیں ہوئے سازانے اور کچھ محاسن خدا کا جانے. سب میرے ساتھ سے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ان کی اوقات کیا ہے یہ دینا جانے فرش پانے فرش پانے تیری شوقتے آپس میں خطی یہ خدا
آ